بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج 16 نومبر ہے اور بدھ کا روز ہے۔ آج کے اس پروگرام میں اپنی پسند کا چیف بنانے کے لیے نواز شریف صاحب نے ایک نئی چال چلی ہے، اور اسی طرح پولینڈ پر جو میزائل مارا گیا ہے وہ کس نے مارا، ان دو موضوعات پر آج کا پروگرام ہوگا۔ اب یہ جو باؤجی صاحب یعنی نواز شریف صاحب ہیں، ان کے بارے میں ایک چیز مشہور ہے کہ وہ اپنی ضد کے پکے ہیں، اور جب وہ ایک دفعہ فیصلہ کر لیں تو اس پر عمل ضرور کرتے ہیں۔ اب جی ایچ کیو میں جنرل عاصم منیر جو ہے اس کو چیف بنانے کے حق میں کچھ زیادہ ووٹ نہیں ہیں، یعنی جی ایچ کیو اس حق میں نہیں ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو نیا چیف آف آرمی اسٹاف بنایا جائے، لیکن نواز شریف جو کہ باؤجی کے نام سے زیادہ پہچانے چاہتے ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر چیف بنانا ہے تو پھر جنرل عاصم کو ہی بنانا ہے۔ اب اپنے اس فیصلے پر عمل کرنے کے لیے بظاہر چونکہ کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، انہوں نے ایک غیر معمولی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب یہ جو نیا غیر معمولی قدم ہے، اس کے تحت پاک آرمی ایکٹ جو 1952 کا آرمی ایکٹ PAA کہلاتا ہے، اس کے سیکشن 176 یعنی 176 میں ایک سب سیکشن 2 ہے، اور اس کی جو 2A کی کلاز A ہے، اور جو پاور ٹو میک رول سے متعلق ہے، اس میں باؤجی کی ہدایات پر فوری ترمیم کی جا رہی ہے، اور آرمی ایکٹ کے اس سیکشن میں ایک لفظ ریٹینشن کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اب جب یہ ترمیم ہو جاتی ہے تو اس ترمیم کے ہو جانے کے بعد جو وزیر اعظم ہوں گے ان کو یہ اختیار مل جائے گا کہ وہ براہ راست ایک سادہ سا نوٹیفیکیشن کر کے چیف کے عہدہ کے کسی بھی امیدوار کو ملازمت میں توسیع دے کر ملازمت میں رکھ سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ اس ترمیم کے بعد وزیر اعظم کے اس قدم کے لیے ان کو کسی بھی قانونی یا آئینی موشگافی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور اس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس کے لیے CCLC یعنی ایک کیبنٹ کمیٹی ہے جو کہ فار ڈسپوزل آف لیجسلیٹو کیسز پہ کام کرتی ہے، اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور مختصر الفاظ میں اس کو CCLC کہتے ہیں۔ اب اس میں بھی کام کو آسانی سے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس کمیٹی میں جو وزیر خزانہ اسحاق ڈار جو کہ رائٹ ہینڈ ہے نواز شریف صاحب کے، اور اسد محمود صاحب کو شامل کر دیا گیا، تاکہ یہ جو ترمیم کرنے کو اور اس کو منظور کرنے میں کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے۔ اور شنید ہے کہ یہ ترمیم فوری طور پہ کی جا رہی ہے، اور اسی ہفتہ مطلوبہ ترمیم کر کے اسے نافذ بھی کر دیا جائے گا۔ اب باؤجی کی اس نئی چال سے GHQ والے کس طرح نپٹیں گے، اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ دن بدن چیف کی جو تعیناتی کا معاملہ ہے یہ پیچیدہ اور گمبھیر ہی ہوتا جا رہا ہے۔ پولینڈ یوکرین بارڈر کے نزدیک پولینڈ کے علاقہ میں منگل کو ایک میزائل گرا ہے، اور اس میزائل گرنے کی وجہ سے اس علاقہ میں 2 افراد ہلاک بھی ہوئے ہیں اور چند زخمی بھی ہیں۔ اب پولینڈ جو ہے یہ ناٹو کا ممبر ہے، اس لیے یہ جو میزائل گرنے کا معاملہ ہے اس نے کافی نازک صورتحال پیدا کر دی ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ ایسا اتفاق کہ یہ جس وقت میزائل پولینڈ پہ گرا ہے، عین اسی وقت جو روس ہے اس نے یوکرین کے دارالحکومت پر میزائلوں کی بارش کی تھی۔ اب یوکرین جو ہے اس نے اس جو میزائل حملہ پولینڈ پر کیا گیا، اس کا سارا الزام جو ہے وہ روس پر لگا دیا ہے اور اس کو ذمہ دار قرار دیا ہے، لیکن روس نے اس الزام کی جو یوکرین نے اس پر لگایا اس کی سختی سے تردید کی ہے۔ یہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ یوکرین کے صدر جو ہیں ان کی پوری کوشش رہی ہے اس پوری جنگ میں کہ کسی نہ کسی طرح ناٹو اس جنگ میں ملوث ہو جائے، تاکہ ان پہ جو یہ جنگ لڑنے کا بوجھ ہے اس کو کچھ کم کیا جا سکے، لیکن ناٹو ممبران باہر اس الزام لگنے کے باوجود وہ بہت احتیاط سے کام لے رہے ہیں، اور اسی طرح جو ناٹو کے سربراہ ہیں وہ بھی فوری طور پر یوکرین خود پہنچ گئے ہیں،
اور اس معاملے کا ہر زاویہ سے جائزہ بھی لے رہے ہیں کہ یہ ڈٹرمن کیا جا سکے کہ یہ میزائل کہاں سے آیا ہے اور کس نے چلایا ہے۔ بہرحال ایک اور بھی جو بات یا شنید سامنے آ رہی ہے یا ایک اور نقطہ نظر جو پیش کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ دراصل یہ میزائل یوکرائن نے ہی فائر کیا تھا، اور اس نے جو فائر کیا تھا وہ ایک روسی میزائل جو اس پہ جب حملہ کیا گیا اس کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے یوکرائن کی طرف سے یہ میزائل فائر کیا گیا تھا، جو کہ غالباً اپنے ٹارگٹ کو ہٹ نہیں کر سکا اور پھر وہ جا کے پولینڈ کے علاقے میں گرا ہے۔ لیکن یہ بہرحال ایک نقطہ نظر ہے، جو اصل تحقیق ہے وہ اب جاری ہے، اور ابھی تک جتنے ناٹو ممبران ہیں جس میں امریکہ بھی شامل ہے وہ کسی قسم کا بھی جو ہے نقطہ نظر پیش کرنے سے ہچکچا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جب تحقیق مکمل ہوگی پھر ہی ہم اس کا جو ہے وہ بیانیہ دے سکیں گے یا اپنا بیان بتا سکیں گے حتمی طور پہ کہ یہ میزائل جو ہے کس طرف سے آیا تھا، کس ملک نے فائر کیا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔